بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی اپنے وجود میں ایک بڑی واضح حقیقت ہے۔ آج ہم ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اوتھینٹک رائے قائم کر لیتے ہیں، مجسم صورت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جیسے زندگی ایک واضح حقیقت ہے، ایک سالڈ ریئلٹی ہے، بالکل اسی طرح اس کا اپوزٹ موت ہے، ڈیتھ۔ سو ڈیتھ بھی ایک سالڈ ریئلٹی ہے۔ ایز اے مسلم ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے، ایمان بالغیب ہے، تو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ زندگی کے بعد ایک موت ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے، اور اس موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ کبھی غور کریں تو انسان کی زندگی میں موت تو بس ایک ہی ہے، لیکن زندگیاں دو ہیں۔ ہر انسان کی زندگی دو ہیں، موت ایک ہے۔ ان دونوں زندگیوں کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے جس کا نام ہے موت، اور وہ ہر ایک کو آ کے رہنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پھر زندگی کے بعد موت، اور موت کے بعد پھر زندگی، پھر حساب ہونا ہے، پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے جس سے ہم سب زندہ لوگ جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، سنی انسنی کر رہے ہوتے ہیں۔ اوہ موت کا ذکر آ گیا، چھوڑو بھائی، یہ تو کہاں سے کہاں بات لے کے آ، اس کی بات ہی نہ سنو۔ یہ دیکھیں سورۃ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم موت کے بعد کی کیسی زندگی ہوگی۔ یہ آیت نمبر 26 ہے سورۃ بقرہ کی، اس کا ٹرانسلیشن آپ کو ایسے ہی پڑھ کے سناتی ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں، مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لے، ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو پکارو، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں موت کے بعد کی زندگی پر جو منکرین ہدایت ہیں، جن کو ہدایت نصیب ہی نہیں ہوتی، وہ لوگ، ان کا سب سے بڑا یہ شبہ، سب سے بڑا یہ سوال ہے کہ مرنے کے بعد جب ہر چیز مٹی ہو جائے گی، پھر ہوا اس کو مٹی کو کہیں سے کہیں اڑا کے لے جائے گی، کچھ پانی میں بہہ جائیں گے ذرات، کچھ زیر زمین رہ جائیں گے، کچھ کہاں، کچھ میلوں دور، کچھ یہیں کے یہیں پڑے رہ گئے، تو پھر اتنے منتشر چھوٹے چھوٹے ذرات کو جمع کرنا ناممکن ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکیم ہے، عزیز الحکیم ہے، با اقتدار ہے، حکمت والا ہے۔ جب انسان کچھ نہ تھا، اس کا کوئی شکل نہیں تھی، تو اس نے ہمیں بنایا۔ اب تو ہم وجود رکھتے ہیں، اس کے لیے کیا مشکل جو وحدہ لا شریک ہے کہ ہمارے ذرات دنیا بھر میں بکھرے ہوئے چاہے ذرات ہوں ہمارے، پھر سے وہ ہمیں اکٹھا کر دے اور دوبارہ ویسی ہی شکل دے دے جیسی ہماری اس دنیا میں تھی۔ ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے ہم تو ان کی پور پور کو درست کرنے پہ قادر ہیں۔ پور کی مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ پور یہ ہمارے فنگر پرنٹس، یہ تحقیق ریسرچ کہتی ہے کہ ایچ اینڈ ایوری پرسن ان دا ورلڈ فنگر پرنٹس سب کے ڈفرینٹ ہیں، کسی کا فنگر پرنٹ کسی سے میچ نہیں کرتے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن میں کہہ دیا کہ ہم ان کی پور کے کو درست کرنے پہ قادر ہیں، ان کے فنگر پرنٹس تک سیم کے سیم ہوں گے۔ تو جب اتنے واضح دلائل کے باوجود انسان نہ مانے تو اس کا کیا کہنا؟ وہ ذہن کی کمزوری ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دشوار نہیں کہ ہر انسان کو مشاہدہ کرا دیں کہ موت کے بعد زندہ کیسے ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہر انسان کو ہی یہ مشاہدہ کرا دیں جو ابراہیم علیہ السلام کو کرایا، تو پھر عام انسان کے لیے ایمان بالغیب کی جو فضیلت ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔
تو اس بات کا پورا یقین کریں، اسی یقین کے ساتھ جس یقین کے ساتھ ہم اپنے بڑے بڑے محل بناتے ہیں کہ ہم نے یہیں رہنا ہے، اس یقین کے ساتھ جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح موت کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے۔ ان دو زندگیوں کے بیچ میں ایک آڑ ہے جس کا نام موت ہے۔ اس کے بعد کی زندگی پہ بھی یقین رکھیں، ایمان رکھیں، تبھی ہم نیک عمل کر سکتے ہیں، تبھی ہم صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔